سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اور روزے کیا ہیں؟ صبح صادق سے لے کر جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے سن سیٹ تک کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اور اپنی وائف کے پاس نہیں جانا ہے، ہم بستری نہیں کرنی ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اور اس کا ایک درجہ، ایک لیول یہ بھی ہے کہ آپ ان چیزوں سے بھی رکے رہیں، ساتھ ہی اپنی باڈی پارٹس کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو تمام طرح کے گناہوں سے، ناجائز باتوں سے بھی روک کے رکھیں، یہ بھی روزہ ہے۔ اور ایک لیول یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بھی روکیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو روک لیں، صرف اللہ کی طرف توجہ لگا کے رکھیں، یہ بھی ایک روزہ کا لیول ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ روزہ ایک بہت ہی پرانی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی امتیں ہوئیں، ہر امت میں روزہ فرض تھا۔ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کا حکم الگ تھا، طریقہ کچھ الگ تھا، ایام کچھ الگ تھے، دن الگ تھے، روزہ بہرحال فرض تھا۔ آپ دیکھیں گے جو دوسری قومیں ہیں، مشرکین وغیرہ کی، وہ بھی روزہ رکھتی ہیں، ورت رکھتے ہیں، وہ ایک الگ طریقہ ہے، ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کا طریقہ الگ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس فاسٹنگ کے دوران بھی کچھ کھا لیتے ہیں، پھل فروٹس کھانے کی پرمیشن ہے، پانی پینے کی پرمیشن ہے۔ کچھ ایسی فاسٹنگ ہے ان کے یہاں کہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، 24 آورز کچھ بھی نہیں کھانا ہے، پانی بھی نہیں پینا ہے، کچھ کھانا بھی نہیں ہے، پھل فروٹس بھی نہیں ہے۔ تو الگ الگ طریقے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے ہر قوم کے اندر فاسٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے دنوں میں ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ہم پر عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں، پرمیسیبل ہیں، کھانا حرام نہیں ہے، عام دنوں میں ہم وہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کی اپنے وائفس کے پاس جانا، اس کی بھی اجازت ہے، حلال چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی روک دیتا ہے اور فرماتا ہے ان چیزوں پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ جب حلال چیزوں سے تمہارے اندر رکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکو، تو تمہارے اندر یہ صلاحیت بھی بلڈ اپ ہو جائے گی کہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی روک سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سکھایا اور یہ ٹریننگ دیتا ہے روزے کے ذریعے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر، اور جو تمہارے غلط ڈیزائرز ہیں ان پر جب تم کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ انعام و اکرام عطا فرمانے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے اور غلط ڈیزائرز سے اپنے روک لیا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ تو جو بھی اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، قابو پانا سیکھ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندے کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ قیامت کے دن جنت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ہی مشہور ایک حدیث روایت ہے، امام بخاری نے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں
کننا مع النبی صلی اللہ تعالی وسلم شبابا لا نجد شیئا، فرماتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ نوجوان ایسے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، کوئی پیسہ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی دولت نہیں، بالکل غریب اور فقیر۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کا خرچ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ خرچ اٹھا سکتا ہے، اپنی بیوی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے اور رہنے کے لیے انتظام کر سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شادی کر لے، وہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ یہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والی چیز ہے، اس سے ہماری نگاہیں محفوظ ہوتی ہیں، ہماری نگاہیں بہکتی نہیں ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتی ہیں۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور جو ہماری موڈیسٹی ہے، پارسائی ہے، جو ہمارے پرائیویٹ پارٹس ہیں، یہ ہمارے محفوظ رکھتے ہیں، ان کے ذریعے ہم گناہ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور فرمایا کہ جو تم میں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، فرمایا وہ روزہ رکھا کرے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ جو ہے یہ جتنی بری چیزیں ہیں ان چیزوں سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا بہترین علاج ہے، اگر تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی پارسائی کو، اپنی موڈیسٹی کو اور اپنی تقوی اور طہارت کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو۔ تو روزہ سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن، 29 دن یا 30 دن، 29 ڈیز یا 30 ڈیز، بس۔ فرمایا دیکھو جو رب تمہیں 11 مہینے کھلاتا ہے پلاتا ہے، کہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تمہارے لیے، ہر حلال چیز تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، تو فرماتا ہے کہ وہی رب جب تمہیں حکم دے گنتی کے چند دن یعنی 29 ڈیز یا 30 ڈیز کی تم دن میں نہ کھاؤ تو اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مان لو، کیونکہ وہ 11 مہینے تمہیں نہ دن میں روکتا ہے نہ رات میں روکتا ہے، ہر ٹائم تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ اور جو یہ گنتی کے چند دن ہیں 29 یا 30 ڈیز، ان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف دن میں کھانے سے روکتا ہے، دن میں پینے سے روکتا ہے، رات میں نہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ شام کو افطار کے وقت یا سحری کے وقت کھاتے اور پیتے ہیں تو یہ کھانا پینا تو ہے ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر بے شمار ثواب کا وعدہ بھی فرما لیا ہے۔ تو فرمایا دیکھو صرف دن میں 29-30 دن نہیں کھانا ہے، باقی تم 11 مہینے رات میں کھاؤ دن میں کھاؤ، ان 29-30 دنوں میں بھی رات میں کھاؤ، اجازت ہے، بلکہ کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب بھی تمہیں بہت زیادہ ملے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ اور آگے ارشاد فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس کی مہربانی دیکھیے، ایک تو گنتی کے چند دن ہیں، اس میں فرمایا کہ جب تم میں کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو وہ اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں قضا کر لے۔ یہ سختی نہیں فرمائی کہ سفر پہ ہو پھر بھی روزہ رکھو، بیمار ہو پھر بھی روزہ رکھو، کہ چند دن ہی رکھنا ہے چھوڑنا نہیں اس کو، نہیں، آسانی فرما دی۔ فرمایا بیمار ہو تو اتنے دن چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، دوسرے دنوں میں رکھ لینا، سفر پہ ہو تو چھوڑ دو، دوسرے دنوں میں رکھ لینا۔ اور یہ سفر پہ کتنے دن؟ 92 کلومیٹرز یا مور دین 92 کلومیٹرز کے آپ سفر پہ اگر ہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ دیں اور کھانا کھائیں اور دنوں میں جا کر کے آپ اس کی قضا کر لیں۔ تو 92 کلومیٹرز آج کے دن میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ چاہیں تو 2 گھنٹے میں شاید یہ سفر مکمل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی آسانی دی۔ اس سے کم کا اگر سفر ہے تو اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، پھر آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے۔ اور بیمار ہے اگر کوئی، تو بیمار اس طرح ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کو اندیشہ ہے کہ ہماری بیماری بڑھ جائے گی یا وہ ہلاک ہو جائے گا، موت آ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور کھانا کھائے، دوا کھائے، اور باقی دوسرے دنوں میں جب وہ صحت یاب ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہم و گمان ہے کہ میں شاید روزہ رکھوں گا تو شاید بیمار پڑ جاؤں یا شاید میری بیماری بڑھ جائے، تو صرف وہم اور خیال ہے
کوئی اس پر دلیل نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر کا حکم نہیں ہے، پہلے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہ چھوڑے، روزہ رکھے۔ جب ڈاکٹر کی طرف سے حکم ہو جائے اور ڈاکٹر اچھا ہے، وہ غلط اس طرح کا آرڈر نہیں کرتا ہے، تو یا پھر یہ کہ پچھلے اس کا تجربہ ہے کہ جب بھی میں اس طرح بھوکے رہتا ہوں تو میری بیماری بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور ایسے ہی وہ عورتیں جو پیریڈ میں ہوتی ہیں، جن کے بچے ہوئے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے نفاس کے ٹائم پہ بھی کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، باقی دنوں میں قضا کر لیں۔ یا ایسی وہ عورت جو پریگننٹ ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو شاید میری جان کو خطرہ ہو یا میری بچے کی جان کو خطرہ ہو، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، باقی دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ یا کسی کا نیو بورن بیبی ہے اور لگتا ہے کہ اگر روزہ رکھے گی عورت تو شاید بچے کے لیے خطرہ ہو، ڈاکٹر ایسا کچھ بتائے، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیں، اور آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور جو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، تو اس پر ایک مسکین کا فدیہ ہے۔ اب یہ وہ شخص ہے جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب اس سے دوبارہ صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، اب وہ دوبارہ صحت یاب اس طرح کا صحت یاب نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ روزوں کی قضا کر سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے، ایک مسکین کا فدیہ دے دے۔ اور ایک مسکین کا فدیہ کتنا ہے؟ جتنا ہم ایک صدقہ فطر دیتے ہیں، یہ ایک فدیہ ہے، ایک صدقہ فطر کے برابر فدیہ دے دے، یہ اس کے روزے کا بدلہ ہو جائے گا۔ یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، اب اسے امید نہیں ہے دوبارہ صحت یاب ہونے کا، اس طرح صحت یاب ہونے کا کہ وہ روزوں کی قضا کر سکے۔ لیکن اگر صحت یاب ہو گیا اور اس کی صحت ایسی ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو فدیہ دینے کے بعد بھی وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی بیمار پڑ گیا ہے اور جوان ہے رمضان شریف کے مہینے میں، تو فدیہ نہیں دینا ہے اسے اپنے دن کاؤنٹ کر کے رکھنے ہیں، وہ دوسرے دنوں میں جا کر کے ان دنوں کی قضا کرے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ آگے ارشاد میں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو جو اپنی طرف سے نیکی اور زیادہ کرے، یعنی فدیہ کا تو ایک اماؤنٹ فکس ہے کہ اتنا دینا ہے آپ کو، لیکن اگر کوئی بڑھا کر کے دے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اور بہتر ہے۔ تو فدیہ کی جو اماؤنٹ ہے اس سے بڑھا کر کے دے تو زیادہ ثواب ہے۔ ایسے ہی جو سفر میں ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، بیمار ہیں چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھو، اگر تم جانو، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو۔ تو سفر میں بھی ہیں، آج کل کا سفر بہت آسان ہو گیا الحمدللہ، تو سفر میں ہی تو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، تو روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا، الگ سے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ثواب بھی زیادہ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہت بہتر بھی ہے۔